السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ عزیز طلبہ، احادیث کے دروس کے سلسلے میں یہ آپ کے سامنے آج سبق نمبر 56 ہے، یعنی 56۔ تو آتے ہیں آج کے اس لیسن میں پہلی سب سے جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس کے ترجمہ اور وضاحت کی جانب۔ وما توفیقنا الا باللہ علیہ توکلنا و الیہ ننیب۔ آج کی پہلی حدیث جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 594، یعنی 594، اور اس کا عنوان آپ کے سامنے ہے کہ نماز عصر کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی تاکید۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الصلاۃ کا سلسلہ ہے، اور اس میں خاص طور پر جو احادیث ہیں ان کے اوقات ذکر کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اوقات کے نماز کی اہمیت پہ بھی حدیث آ جاتی ہے۔ اس حدیث میں کیا ذکر ہوا ہے؟ نماز عصر کا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی، وہ شخص یفوتہ، جس کو فوت کر دے، مس کر دے، صلاۃ العصر، عصر کی نماز، یعنی جس سے نماز عصر کی نماز مس ہو جائے، یا نماز عصر اس کو کیا کرے، اس سے آگے نکل جائے، فوت ہو جائے، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا اہل اور مال سب ضائع چلے گئے، سب برباد گئے۔ وہ تیرا اہلہ و مالہ، یہ نائب الفاعل اہلہ و مالہ ہیں، اور وہ تیرا مجہول ہے۔ تو نماز عصر کا فوت ہو جانا انسان کے لیے بہت ہی باعث نقصان ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، جیسے گھر اجڑ گیا، ویران ہو گیا، برباد ہو گیا، کچھ نہ رہا، اہل سارے وہ بھی ختم اور مال بھی ختم، کہ آگے وہ دوبارہ نئے سرے سے زندگی شروع کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، قاصر ہے، مال بھی نہیں، اور اہل اور عیال اور جتنے بھی ہیں کنبہ قبیلہ سبھی وہ محروم ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ متفق علیہ۔ دوسری حدیث ہے حدیث 595، 595، جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑنے کا نقصان۔ اس حدیث میں بھی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا، یا اس کو تاخیر سے پڑھنا، لیٹ پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ ویسے تو ہر نماز ہی فرض جو ہے اس کو اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے تو اس کی تلافی ممکن ہی نہیں، نہ اس کی قضا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ گریہ زاری کی جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے، سچی توبہ، تو شاید اللہ معاف کر دے۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر، جس شخص نے چھوڑ دیا نماز عصر کو، اس سے مراد ہے متعمدن، یعنی جان بوجھ کر، اس لیے کہ شرع، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ شرعی عذر کی بنا پر نماز چھوٹ جائے، تو اگر وہ نارمل حالات میں
نماز باجماعت اور پابندی سے پڑھا کرتا تھا تو اس کو پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فقط حبط عملہ، تو اس کے سارے اعمال وہ ضائع گئے۔ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایک شخص نے جو برائی کی ایک عورت کے ساتھ، جو صحابی تھے، اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اس نے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نوید سنائی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اس سے مراد سر فہرست نماز تھی کہ گناہوں کو بہا لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر نماز چھوڑ دی جائے تو اس کے اعمال نیکی کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، وہاں نماز کا چھوڑ دینا نیکیوں کو بہا لے جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ فقد حبط عملہ، تو اس کے عمل ضائع چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ رواہ البخاری۔ حدیث 596، نماز مغرب جلدی پڑھنے کی ترغیب۔ ہر نماز جو ہے وہ جلدی ہی پڑھنے کی اور اول وقت پڑھنے کی ترغیب میں ہے، اور اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے پہلے بھی، اور آگے بھی کچھ ذکر ہوگا۔ تو یہاں مغرب کی نماز کا ذکر ہوا ہے۔ عشاء کی نماز کے سوا ہر نماز کو جلدی پڑھنا مستحب، مسنون، اللہ کے پیغمبر کی پاکیزہ سنت ہے، اور ویسے اجر و ثواب بھی ہے، ظاہر ہے افضل بھی ہے۔ اور اس میں نماز مغرب کی الگ حدیث ہے۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي المغرب، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ كنا نصلي المغرب مع رسول اللہ، ہم پڑھا کرتے تھے مغرب کی نماز، كنا نصلي المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، امامت میں آپ کے ساتھ۔ فینصرف احدنا، تو ہم میں سے کوئی ایک لوٹتا، کس طرف؟ اپنے گھروں کو، اپنی منزل کی طرف جاتے، ہم میں سے کوئی ایک جو جاتا، لوٹتا پھرتا اپنے گھر کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَا يُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، تو وہ بے شک وہ البتہ دیکھ سکتا تھا، دیکھ پاتا اپنے تیر کے گرنے کی جگہوں کو۔ مواقع، موقع کی جمع جگہ، اور نبل ہی اپنے تیر کے گرنے کی جگہ جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا۔ یعنی اتنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے کہ ابھی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ ایک آدمی نماز سے فارغ ہو کر مغرب کی تو وہ جب پہنچتا، لوٹتا اپنے واپس گھر میں، علاقے میں، تو جہاں تیر پڑا ہوتا تھا وہ اس کو دیکھ سکتا تھا کہ وہاں میرا تیر پڑا ہے، لگا ہے جا کر۔ متفق علیہ۔ حدیث 597، 597، نماز عشاء کی ادائیگی کا صحیح وقت۔ عصر کا ذکر ہوا، پھر مغرب کا ہوا، پھر اب عشاء کی بابت ذکر ہوئی ہے حدیث۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کانوا یصلون العتمہ، کہ لوگ جو تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے عشاء کی۔ العتمہ پہلے ذکر ہوا ہے، سے مراد عشاء کی نماز ہے العتمہ۔ فیما بین ان یغیب الشفق، درمیان اس کے کہ سرخی شام کی غائب ہو جاتی، الی ثلث اللیل الاول، پہلی رات کی پہلی تہائی تک۔ یہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، عشاء کی نماز کا جو ابتدا ہے وہ ہوتی ہے مغرب کے بعد، جب شام کے وقت جو سرخی پھیلتی ہے افق پر، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ جب تک رہتی ہے وہ مغرب کا ٹائم رہتا ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہ عشاء کا پہلا اول وقت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ جو تھے کانوا یصلون العتمہ، عشاء کی نماز پڑھتے تھے، فیما بین یغیب الشفق، سرخی آسمان پہ جو شفق
سرخی ہے وہ غائب ہونے سے لے کے الی ثلث اللیل الاول، پہلے رات کے تہائی تک، یہ ٹائم ہے، اس کے درمیان درمیان عشاء کی نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ المتفق علیہ۔ حدیث 598، نماز فجر جلدی ادا کرنا ضروری ہے۔ اب عشاء کے بعد آیا ہے ذکر نماز فجر کا، اور اس بارے میں بھی دیگر جو نمازیں ہیں ان کی طرح اس کو بھی جلدی پڑھنا، اس میں ترغیب ہے اور تاکید ہے۔ وعنہا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت قالت، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لا یصلی الصبح، کہ وہ نماز پڑھتے ادا فرماتے صبح کی یعنی فجر کی نماز، فتن صارف النساء، تو فجر کی نماز پڑھ کر عورتیں لوٹتیں، فتن صارف النساء، عورتیں لوٹتیں، متلفعات بمروتہن، لپٹی ہوئی اپنی چادروں میں، متلفعات یعنی اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، بمروتہن، مرت کا معنی پہلے ہم نے چادر کیا تھا اور مروت جمع، بمروتہن اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، ما یعرفنا نہیں پہچانی جاتی تھیں، من الغلس سے اندھیرے کی وجہ سے، متفق علیہ۔ تو حدیث طلبہ دیکھیے، اس حدیث میں ذکر ہے کہ صبح کی نماز اتنی جلدی پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں جب واپس جاتی اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی تو ان پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ کون ہے، یعنی جو اپنے پہچاننے والے لوگ ہوتے تھے محرم، وہ بھی نہیں شناخت کر سکتے تھے کہ یہ آنے والی کون عورت ہے، ہماری عورت ہے یا کوئی اور ہے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا، یعنی اتنی اول وقت میں فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ کو علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بڑی لمبی قرات فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا بالکل صحیح درست ہے، اور ان کی نماز بالکل صحیح نماز ہے، اور عہد رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں آتی تھیں اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتی تھیں، اور یہ آج تک یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور اس کے علاوہ دیگر مسجدوں میں بھی ان کے لیے بالکل جائز اور درست ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ حدیث بھی ذکر ہوئی کہ فجر کی نماز پڑھتی تھیں اور خواتین مردوں کے ساتھ جایا کرتی تھیں مسجد میں، ان پیچھے رہتی تھیں، پیچھے نماز پڑھتی تھیں، ادا کرتی تھیں، اور اتنی جلدی وہ واپس لوٹتی تھیں، اور پھر وہ پردے میں ہوتی تھیں، یہ بھی ذکر ہے چادروں میں۔ آتے ہیں عزیز طلبہ آگے، ہمارے پاس حدیث ہے 599، 599، سحری کے کھانے سے فراغت اور نماز فجر کے درمیان کا وقفہ کتنا ہوتا تھا؟ اس حدیث کا تعلق اگرچہ کتاب الصیام میں ہے اور وہاں بھی شاید آئے، لیکن یہاں ذکر ہے اور نماز کے اوقات کا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، تو اسی سلسلے میں چونکہ اس حدیث میں بھی فجر کی نماز جلدی پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس حدیث کو لایا گیا ہے، کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تو سحری کھانے کے بعد جب فجر ہوتی، اذان ہوتی، تو فوراً آپ کھانا بند کر دیتے، تو اب کھانا بند کرنا اذان کے ساتھ ہوتا تھا، جو ہی اذان ہوئی فجر کا وقت داخل ہوا اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا۔ تو اب اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ سحری کے کھانے کے بعد یعنی ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز فجر کی تھی اس کے اور سحری کے کھانے کے درمیان کتنا ٹائم تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس فجر کی نماز کو بہت جلدی ادا کرتے تھے۔ وَأَنْ قَتَادَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ رحمہ اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زید بن ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت جو آپ کے جلیل القدر صحابی تھے، زید بن ثابت
تسحرا دونوں نے سحری کی، یعنی سحری کھائی، سحری کا کھانا کھایا، تسحرا تسنیہ ہے۔ فلما فرغا، پھر جب وہ دونوں فارغ ہوئے، من سحورہما، اپنی سحری کے کھانے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلما فرغا من سحورہما قام نبی اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لصلاۃ، نماز کی جانب، فصلی، تو آپ نے نماز پڑھی، قلنا لانس، ہم نے کہا، یعنی راوی قتادہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قلنا لانس، ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا یا کہا کہ کم کان بین فراغہما من سحورہما و دخولہما فی الصلاۃ، کتنا وقفہ تھا بین فراغہما، ان دونوں یعنی اللہ کے رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سحری سے فراغت کے درمیان، ان دونوں کی سحری کی ان دونوں کی سحری سے فراغت کے درمیان، اور پھر ان کا دونوں کا شامل ہونا، داخل ہونا، شروع ہونا فی الصلاۃ، نماز میں، تو ان دونوں اعمال کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیتاً، کہ جس قدر ایک آدمی جو ہے وہ 50 آیات تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن مجید کی 50 آیات جو تلاوت کرتا ہے، جتنا وقفہ اس میں یا ٹائم لگتا ہے، اتنا ٹائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے کھانے سے فارغ ہو کر نماز شروع کرنے کے درمیان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی سحری کھانے کے بعد، اذان ہوتے ہی اس کے بعد فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ وہ سنتیں بھی ادا کی دو، تو کم از کم یا اس اندازے کے مطابق کہ آدمی عام روٹین میں 50 قرآن حکیم کی آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کرے، پڑھے۔ رواه البخاری۔ حدیث 600، امت مسلمہ کی وحدت کو قائم رکھنے کی اہمیت۔ اگرچہ اس حدیث میں ذکر تو نماز کا ہے، جیسا کہ کتاب الصلاۃ کے ضمن میں یہ حدیث دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی وحدت کو کتنی اہمیت دی ہے کہ یہ اکٹھے رہیں، عبادات میں بھی، جو اجتماعی عبادات ہیں اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے یہ الگ نہ ہوں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا كانت علیک امراء، کیا حشر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا ہوگا آپ کا حال جس وقت اذا كانت علیک، جب ہوں گے امراء ہوں گے جب، یمیتون الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کریں گے، یمیتون اصل اماتا یمیتو کا مطلب مارنا، موت دینا، یمیتون الصلاۃ گویا کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا، لیٹ پڑھنا، گویا کہ اس نماز کو موت کی نیند سلانا ہے، مارنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف انت، کیا ہوگا حال تیرا اے ابو ذر، جب کہ ہوں گے تم پر امراء ایسے جو کہ نماز کو ضائع کریں گے، لیٹ کریں گے وقت سے، اور یؤخرون عن وقتہا، یا یہ الفاظ فرمائے کہ مؤخر کریں گے اپنے وقت سے نماز کو۔ قل، تو میں نے کہا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس انداز سے تنبیہاً یہ فرما رہے ہیں، تو قل، تو میں نے کہا فما تأمرنی، کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس وقت یا ایسی حالت میں کہ جب امراء با اختیار جو لوگ ہوں گے وہ نمازوں کو مؤخر کرنا، لیٹ پڑھنا شروع کریں گے۔ قال، آپ نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پر ہی پڑھنا، فإن أدرکتہا معہم، اور اگر آپ پا لیں ان کے ساتھ بھی نماز کو، اگر آپ نماز کو ان کے ساتھ بھی پا لیں تو فصلے، تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، فإنہا لک نافلہ،
تو یہ جو ہوگی وہ آپ کے لیے نفل ہوگی۔ تو گویا کہ صورتحال یہ بتلائی گئی کہ اگر لوگ آج بھی یا قیامت تک لوگ نماز جو ہے وہ مؤخر کریں گے، لیٹ کریں گے اپنے وقت سے، تو آپ اپنے وقت پر اول وقت نماز پڑھ لینا، جیسے بھی تنہا پڑھ لینا یا کوئی ساتھ مل جائے تو ان کے ساتھ پڑھ لینا، لیٹ نہ کرنا اپنے اصل وقت سے نماز کو، جو اول وقت ہے، جو اصل وقت ہے۔ پھر اگر آپ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ آ جائیں اپنے ٹائم، یعنی تاخیر کے ساتھ جو ان کا معمول ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی مل جانا، تاکہ ایک امام کے ساتھ اہل ایمان کی وحدت رہے، لوگ الگ الگ نہ ہوں۔ ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا نماز، تو آپ کی وہ نماز نفلی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو نفل قبول فرما لیں گے۔ ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، اور آپ کی جو اصل نماز ہے وہ بھی آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ رواه مسلم۔ حدیث 601 601، جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر سے ایک رکعت اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر سے ایک رکعت پا لی تو اس نے گویا پوری نماز پا لی۔ تو یہ عام طور پہ بسا اوقات آدمی کسی وجہ سے ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ کہیں پھنس جاتا ہے یا قابو میں آ جاتا ہے یا سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، کوئی بھی شرعی عذر ہو، تو اگر عصر کی نماز ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ ایک رکعت پا لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز شروع کر لے، یہ نہ کہ چھوڑ دے اور سورج کو غروب ہونے دے اور قضا کر لے، کیونکہ ابھی گنجائش ہے اس کے لیے کہ ایسی حالت میں وہ فوراً نماز پڑھ لے، ایک رکعت کا بھی ٹائم اس کو مل جائے سورج غروب ہونے سے پہلے تو وہ نماز شروع کر کے اس کو نماز کو پوری کو ادا کر لے۔ اسی طرح اگر فجر کی نماز، اس میں آدمی جو ہے وہ کسی شرعی عذر کی بنا پہ پیچھے رہ گیا ہے اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سورج نکل رہا ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے اگر ایک رکعت وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شروع کر کے ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا کر پڑھ لے، سورج خواہ نکل رہا ہو تو پہلے ایک رکعت جب ہو گئی تو اس کی نماز ہو گئی، اس نے پوری پا لی۔ اگر ایک رکعت کا بھی ٹائم نہ ہو تو پھر وہ انتظار کر لے، پھر اس کی نماز قضا ہو جائے گی، اور اب اس کے بعد ہی وہ نماز پڑھے، یا سورج پوری طرح غروب ہو لینے دے یا سورج پوری طرح طلوع ہو لینے دے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصبح، جس شخص نے پا لی ایک رکعت فجر کی نماز سے یعنی صبح کی نماز سے، قبل ان تطلع الشمس، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو جائے، فقد ادرک الصبح، تو اس نے گویا کہ صبح کی یعنی فجر کی نماز پا لی۔ ومن ترک رکعۃ من العصر، اور جس شخص نے چھوڑ دی ایک رکعت عصر کی نماز، ومن ادرک، اور جس نے پا لی رکعتان ایک رکعت من العصر عصر کی نماز سے، قبل ان تغرب الشمس، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے، فقد ادرک العصر، تو اس نے گویا کہ عصر پا لی، اسے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز پوری پڑھ لے، اس کو ضائع نہ کرے۔ حدیث نمبر 602 602، جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر سے ایک رکعت اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر سے ایک رکعت پا لی تو اپنی نماز مکمل کر لے۔ ٹھیک ہے جی، یہ غلطی سے لکھ دیا گیا تو وہ اپنے مکمل پڑھ لے، یعنی اپنی نماز مکمل کر لے، مکمل پڑھ لے۔ یہ کون صحابی تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے یہ روایت ہے صحیح بخاری میں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم، جب پا لے تم میں سے کوئی ایک سجدتن، ایک سجدہ، من الصلاۃ العصر، عصر کی نماز سے، قبل ان تغرب الشمس، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے، فلیتم صلاتہ، تو اسے چاہیے کہ وہ شروع کر کے ایک رکعت کا وقت تو اس کو وہ اپنی نماز یعنی 4 رکعتیں پوری کر لے، فلیتم صلاتہ، تو اسے چاہیے کہ وہ پورا کر لے اپنی نماز کو۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور اسی طرح اگر اس نے پا لیا ایک سجدہ
فجر کی نماز سے قبل ان تطلع الشمس، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو جائے، فلیتم صلاتہ، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز شروع کر کے اپنی نماز کو پورا کر لے۔ یہ پچھلی حدیث کے ہی مختلف الفاظ ہے، مفہوم وہی ہے۔ وہاں یہ تھا کہ اس نے گویا کہ نماز پا لی، یہاں یہ ہے کہ وہ ایسی صورت میں اپنی نماز مکمل کرے، یہ نہ کہے کہ ایک رکعت میں پڑھ لوں گا تو سورج جو ہے وہ نکل آئے گا پورا، یا سورج پورا غروب ہو جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں، آپ اس نماز کو پڑھ لیجئے، آپ نے انشاءاللہ وہ نماز پا لی اگر شرعی عذر کی بنا پر ایسے ہوا ہے۔ حدیث نمبر 603، نماز بھول جانے یا سو جانے کی صورت میں نماز کا کفارہ۔ تو عام طور پر عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور مد و جزر میں ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے کہ جس میں واقعی وہ مجبور ہوتا ہے، وہ نماز کو ادا نہیں کر پاتا۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے اس نماز کو، جو کہ ایمان کی جگہ پر ہے اور ایک رکن اعظم ہے ارکان دین میں سے، اللہ رب العالمین نے یہ رخصت دی ہے۔ بس آدمی کا سو جانا، آدمی کا قضاء حاجت میں مصروف ہونا، آدمی کا انتہا درجے سے زیادہ بھوکا ہونا کہ اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ کٹ رہی ہوں، اسی طرح تھکاوٹ اور نیند کا آنا بہت زیادہ کہ وہ نماز پڑھنے سے عاجز ہو، اسی طرح کسی جگہ گر جانا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں پاتا، نہ وہ ادا کہ دشمن پیچھے لگا ہوا یا کوئی درندہ لگا ہوا ہے تو موت کا ڈر ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یا کسی ٹریفک میں پھنس جاتا ہے، کوئی بھی صورت ہو بہرحال کہ نماز ادا نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ نماز جو ہے اگر بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے وہ پڑھے، اور جس وقت وہ اپنے حالات سے نکل آئے تو اس وقت وہ نماز ادا کر لے۔ اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ وہ عام حالات میں باجماعت وقت پہ نماز ادا کیا کرتا تھا، اس لیے کہ یہ جو اوقات ہیں یہ اس پہ طاری ہوئے ہیں، وہ اس میں بے بس تھا، مجبور تھا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃً، جو بھول جائے نماز ادا کرنا، او نام عنہا، یا سو جائے اس نماز کو ادا کرنے سے، فکفارتھا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب جب جاگے گا فوراً، یا جب بھولا ہوا یاد کرے گا فوراً، پھر وہ لیٹ نہ کرے، فوراً سب سے پہلے یہی کام کرے اپنے دیگر کاموں کو چھوڑ کر۔ فکفارتھا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ازالہ ان یصلیھا، کہ وہ اس کو پڑھے نماز کو، اذا ذکرھا، جب اس کو یاد کرے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، لا کفارۃ لھا الا ذلک، کہ اس نماز کا کفارہ یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے، نماز ہی اس کا کفارہ ہے، فوراً ادا کر لے۔ متفق علیہ۔ تو یہ نماز کو دوسرے دن لیٹ کرنا جو ہے یہ بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ یہ جائز ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی ٹائم کی قضا نماز اگلے دن اسی وقت میں پڑھتے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس صورت میں اگر آدمی کی موت آ جاتی ہے تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا۔ حدیث 604، شرعی عذر کے ہوتے ہوئے نماز کی تاخیر میں کوئی مواخذہ نہیں، یہ بھی وہ پچھلی حدیث کے مفہوم میں حدیث الفاظ مختلف ہیں، پڑھتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فی النوم تفریط، بھول کر سو جانا جو ہے نماز سے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی بوجھ نہیں انسان پر، کوئی پکڑ نہیں۔ انما التفریط فی الیقظہ، بے شک جو گناہ ہے، جو بار ہے، جو مواخذہ ہے، وہ ہے فی الیقظۃ، بیداری کی حالت میں نماز چھوڑنا، نیند کی حالت میں نہیں، کیونکہ نیند تو موت کی بہن کہا گیا ہے، تو انسان ایسے ہی جیسے کہ دنیا میں نہیں ہے، ہوش و حواس سے بے خبر ہو جاتا ہے، تو بیداری کی حالت میں نماز کو چھوڑنا یہ ہے اصل بہت بڑا گناہ۔ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، تو پھر جب کوئی بھول جائے تم میں سے کوئی ایک بھول جائے صلاۃً، نماز کو، او نام عنہا، یا سو جائے اس سے، فَلْيُصَلِّھا إِذَا ذَكَرَھا،
تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پڑھے ادا کرے جب وہ اس کو یاد کرے، یعنی جب یاد آ جائے نماز تو فوراً اس کو ادا کرے۔ فإن اللہ تعالیٰ قال، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واقعی الصلاۃ لذکری، تو مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حدیث 605 605 تین کام جنہیں لیٹ کرنا درست نہیں۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یا علی، اے علی، ثلاث، تین ایسے کام ہیں، تین امور ہیں، اعمال ہیں، لا تؤخرها، ان کو کبھی تم لیٹ نہ کرو، کبھی مؤخر نہ کرو اپنے وقت سے، جتنی جلدی ہو سکے ان کو ادا کرو۔ ایک تو پہلا یہ ہے الصلاۃ اذا اتت، نماز جب آ جائے، یعنی جب وقت آ جائے نماز کا تو فوراً ادا کرو، لیٹ نہ کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب حاضر ہو جائے، جنازہ آ جائے تو اس کو لیٹ نہ کرو، فوراً جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کرو۔ والایم، اور بیوہ یا مطلقہ یا ایسے مراد کنواری بھی ہو سکتی ہے، اذا وجدت لها کفوا، اذا وجدت لها کفوا، جب تو پالے اس کا کوئی ہمسر، برابری کا رشتہ۔ ایم، بیوہ، مطلقہ یا کنواری خاتون، جب اس کے لیے کوئی تو پالے، اے علی رضی اللہ عنہ، کوئی اس کا کفو پالے، یعنی مناسب رشتہ جو اس کے پائے کا ہو، اس کے برابر کا ہو، اس کے مطابق ہو، تو فوراً اس میں جلدی کرو، اس میں لیٹ نہ کرو۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ چیزیں تینوں جو ہیں یہ ہمارے لیے توجہ کا مرکز ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی طرف خیال کرنا، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں محض دنیاوی مصلحتوں کی خاطر یا اپنے مقاصد کی خاطر یہ لیٹ کرتے ہیں تینوں کام، والیاذ باللہ۔ حدیث 605 کے فوائد و مسائل، اس حدیث کی سند حسن ہے، اور حدیث میں لفظ الایموں سے مراد ہے بیوہ، مطلقہ یا کنواری خاتون۔ حدیث 606 نماز کا اول وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی، جبکہ آخری وقت اس کی درگزر کا باعث ہے۔ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے، لیکن کوئی حرج نہیں کہ جیسا کہ بارہا یہ احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ نماز کو اول وقت اور جلدی پڑھنا چاہیے، تو اللہ کی رضامندی ہے۔ بظاہر اس میں جو حکم اللہ اس کے رسول کا ہو اور اس پر عمل ہو تو اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ تو بہرحال اس پر جو سند ہے اس اعتبار سے یہ حدیث غالباً ضعیف ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الوقت الاول من الصلاۃ رضوان اللہ، پہلا وقت جو ہے نماز کی ادائیگی کا وہ کیا ہے، یا نماز سے، وہ ہے اللہ کی رضامندی کا باعث۔ والوقت الآخر، اور آخری وقت جو ہے جس میں نماز ادا ہو، وہ عفو اللہ، وہ اللہ کی درگزر کا باعث ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی نماز جو ہے، اگر نماز کا ٹائم نہیں نکلا تو آخر وقت میں بھی نماز پڑھنا یہ بھی بڑی غنیمت ہے اس شخص کے لیے کہ جو مصروف ہو یا تھکا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے میں ٹائم کو لحاظ رکھتے ہوئے ٹائم کا، وقت کا اس کے اندر پڑھے۔ رواہ ترمذی، یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، سند میں یعقوب بن ولید المدنی پر جھوٹ کی تہمت ہے، امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے، اور عزیز طلباء اس کے ساتھ جو دیگر اسی باب میں حدیثیں ہیں وہ بھی غالباً ضعیف ہیں، اسی معنی میں یا انہی الفاظ میں کم و بیش۔ حدیث 607 اعمال میں سے افضل ترین عمل حدیث کو نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ تو یہ حدیث آ گئی ہے باقاعدہ الفاظ کے ساتھ، عن ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ ام فروہ رضی اللہ عنہ قالت فرماتی ہیں، کہتی ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کون سے اعمال میں سے عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الصلاۃ لأول وقتها، وہ نماز جو کہ اول وقت میں ادا کی جائے، پڑھی جانے والی نماز اول وقت میں، اپنے پہلے وقت میں جو نماز ہے جو ادا کی گئی ہے وہ اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود وقال الترمذی لا يروى الحديث الا من حدیث عبداللہ بن عمر العمری وهو ليس بالقوی عند اہل الحدیث۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کرتے ہوئے یہ اس پر جرح کی ہے، یہ حدیث عبداللہ بن عمر العمری کے علاوہ اور کہیں کسی اور سے روایت نہیں کی گئی، اور یہ جو صاحب ہیں یہ مضبوط نہیں ہیں، قوی یعنی مضبوط راوی نہیں ہے، ثقہ نہیں، کمزور ہیں، عند اہل الحدیث، اہل حدیث کے ہاں، محدثین کے ہاں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ بعد نے سند کے اعتبار سے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی صراحت بھی کر دی ہے، مگر امام بن خزیمہ رحمہ اللہ کے ہاں اس کے صحیح شواہد موجود ہیں، جن کی بنا پر یہ قوت پکڑ کر یہ صحیح بھی ہو جاتی ہے، حسن۔ حدیث 608، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 بار نماز لیٹ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ دیکھیے، اپنی پوری حیات طیبہ میں 2 بار نماز لیٹ پڑی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلاۃً نماز، لوقتها الآخر، اپنے آخری وقت کے آخر میں، یعنی نماز کے آخری وقت جو کہ گزر رہا تھا، نکل رہا تھا، بالکل آخری اینڈ پہ وقت تھا نماز کا، تو اس میں آپ نے پڑھی مرتين 2 بار، حتی قبضہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبض کر لیا، اٹھا لیا، آپ فوت ہو گئے۔ رواہ ترمذی ہو، تو گویا پوری زندگی میں صرف 2 بار ایسا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لیٹ ہوئی، اور وہ بھی غالباً کسی شرعی عذر کی بنا پر ہوگا۔ یہ حدیث حسن ہے، حدیث میں الفاظ حتی قبضہ اللہ تعالیٰ اس بات پر دلالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں فوت ہوئے ہیں، نہ کہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بلا دلیل کے اور تکلف سے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو پردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے لفظ استعمال نہیں، توفا کے الفاظ ہیں، قبض اللہ کے الفاظ ہیں، اسی طرح ماتا کی قرآن مجید میں الفاظ ہیں، تو ان کو جو کہ صحیح کتاب و سنت میں الفاظ ہیں ان کو چھوڑ کر ایک پرتکلف اور بلا وجہ اپنے جو غلط عقائد ہیں ان کو صحیح باور کرانے کے لیے الفاظ کا استعمال جو نہ کتاب اللہ میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں۔ تو قبضہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت جو ہے یہ بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں ہیں وہ آپ کی آخری زندگی تک صرف 2 لیٹ ہوئی ہیں۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ باقاعدہ فوت ہوئے ہیں، اور فوت ہونے کے بعد آپ پر کوئی نمازیں نہیں رہیں، کیونکہ اگر انسان زندہ ہو تو پھر اس پر وہ مکلف رہتا ہے، اس پر نماز، روزہ، عبادات جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبض کیا، مراد ہے فوت کیا، اس جہان سے دوسرے جہان میں چلے گئے آپ، اور نمازیں آپ کی ختم ہو گئیں۔ حدیث 609، نماز مغرب جلدی پڑھنے والوں کے حق میں بھلائی یا فطرت پر رہنے کی بشارت۔ تو مغرب کی نماز کی جلدی پڑھنے کے سلسلے میں پہلے بھی حدیث گزری ہے، اور یہاں اس نماز کو جلدی پڑھنے والے کے لیے بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ خیر و برکت اور بھلائی پر ہے وہ شخص، یا جو فطرت ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا صحیح درست راستے پر ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امتی بخیر، میری امت ہمیشہ خیر و برکت اور بھلائی پر رہے گی۔ او قال، یا آپ نے یہ فرمایا علی الفطرۃ، راوی کو بھول گیا ہے، تو انہوں نے ابو ایوب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ انہیں شک پڑ گیا ہے کہ کون سے الفاظ آپ نے فرمائے، تو آپ نے دونوں طرح کے الفاظ ذکر کر دیے تاکہ احتیاط کا تقاضا جو ہے وہ باقی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے جو حق کی صحیح بات ہے، جو الفاظ ہیں وہ میں بیان کروں۔ او قال، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرۃ، کہ ہمیشہ میری امت رہے گی فطرت پر، یعنی فطرت سلیمہ، درست راستے پہ، ما لم یؤخروا المغرب، جب تک کہ وہ مغرب کو مؤخر نہیں کریں گے، مغرب سے مراد مغرب کی نماز کو لیٹ نہیں کریں گے، الی ان تشتبک النجوم، ستاروں کے جرمٹ تک، کہ ستارے ظاہر ہو جائیں اور آپس میں ایک جرمٹ کی شکل میں وہ چمکنے لگیں، تو گویا مراد ہے کہ رات ہو جائے، تو رات ہونے تک جب تک مؤخر نہیں کریں گے، لیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ بلائی پہ رہیں گے یا فطرت پر رہیں گے۔ ہاں جی، فوائد و مسائل، اس حدیث کی اسناد حسن ہے، صحیح حدیث ہے۔ حدیث میں الفاظ لا یزالو کا مطلب ہے ہمیشہ رہے گا یا رہے گی، تو یہ سینس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا، لا یزالو، رہے گا یا رہے گی، ہمیشہ۔ حدیث 610 گزشتہ سے پیوستہ ہے، اس کا تعلق پچھلی حدیث سے ہے، لیکن سند جو ہے وہ چونکہ امام دارمی نے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو ہے امام دارمی نے ذکر کی ہے، کون سی؟ یہی حدیث جو کہ پیچھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، ذکر کیا ہے، لیکن امام دارمی نے اس کو حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس کی سند بھی حسن ہے۔ تو غالباً عزیز طلبہ یہ ہمارے آج کے سبق کی آخری حدیث تھی، حدیث نمبر 610، اور اس کی سند حسن ہے۔ آتے ہیں بتوفیق اللہ و بعون جل وعلا آج کے سبق کے حوالے سے جو کچھ مسائل کے سوالات ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں، بالکل واضح ہیں اور ایزی ہیں۔ پہلا سوال ہے، حدیث میں جان بوجھ کر نماز اثر چھوڑنے کا کیا نقصان ہوا ہے، کیا نقصان ذکر ہوا ہے؟ تو یہ ذکر کیا گیا پہلے کہ فوترا وہ تیرا اہل و مال ہو، گویا کہ اس کا اہل مال اور سب کچھ جو ہے وہ برباد چلا جاتا ہے۔ حدیث میں الفاظ لا یزالو کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہمیشہ رہے گا یا ہمیشہ رہے گی میری امت، لا یزال امتی۔ حدیث میں الفاظ حتی قبضہ اللہ تعالیٰ کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے اللہ کے رسول جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، قبض کر لیا، آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کتنی بار نماز جو ہے وہ لیٹ کی ہے؟ 2 بار صرف۔ اور نمبر 5، نماز بھول جانے یا سونے کی صورت میں، سو جانے کی صورت میں کیا کفارہ ہے؟ کفارہ تو الصلاۃ، یعنی نماز پڑھے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو ہی یاد آئے یا جو ہی وہ شرعی عذر سے نکلے، نماز یاد آئے یا سو جائے، سو کے اٹھا ہے تو فوراً نماز پہلے پڑھے گا۔ اور اسی طرح چھٹا سوال ہے، حدیث میں لفظ الایموں سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح آپ جانتے ہیں، ایموں سے مراد یہ مطلقہ بیوہ ہو سکتی ہے اور جوان خاتون بھی، کنواری بھی۔ واللہ تعالی اعلم وعلم بالصواب، ھذا ما عندی۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔